بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا سبق ہمارا سورۃ البقرہ کے حوالے سے ہے، اور میں ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 92 اور 93 کو تجویدی اصولوں کے ساتھ مل کر پڑھنا سیکھیں گے۔ خاص طور پر ان اہم پوائنٹس کی طرف توجہ دلائی جائے گی جو عام طور پر پڑھنا مشکل ہوتے ہیں یا ان اصولوں سے لوگ واقف نہیں ہوتے۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں بغیر کسی تاخیر کے آیت نمبر 92 سے۔ سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ میں دیکھیے تو آپ کو قاف کا مخرج مل رہا ہے جو کہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے عام طور پر۔ وَلَقَدْ، لام اور واو کی ادائیگی اچھے سے ہو جاتی ہے۔ قاف کا مخرج عام طور پر لوگ درست ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے ہم نے سیکھا حروف مفردات کی کلاس میں، اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی تو آئی کا بٹن آپ کو شو ہو رہا ہوگا، وہاں پر حروف مفردات کو کلک کیجئے اور اس کلاس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے، جس میں ہم نے بتایا کہ 1 بائی 1 ایک ایک حرف کا کیا مخرج ہے۔ جو قاف کا حرف ہے اس کا مخرج یہ ہے، اس کے نکلنے کی جگہ یہ ہے کہ آپ نے زبان کی جڑ کو اوپر کے نرم حصے کے ساتھ ٹچ کرنا ہے۔ اب جب آپ نے قاف کو نرم حصے کے ساتھ ملایا تو خوب موٹی کر کے پڑھی جائے گی، باریکی اس میں نہیں رہے گی باقی۔ تو کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَقَدْ، وَلَقَدْ، قد، قاف موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ دال کے اوپر جزم کی علامت ہے تو دال کو قلقلہ کرتے ہوئے پڑھیے، تھوڑا سا آواز کو ہلا کر پڑھیے، آواز کو روکنا نہیں ہے آپ نے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ وَلَقَدْ، قد، واضح ہو گیا۔ نیکسٹ، جاءکم موسیٰ، اس میں دیکھیے تو سب سے پہلے تو آپ کو مد نظر آ رہی ہوگی، اس مد کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، مقدار کو کم نہیں رکھا جاتا۔ اس کے بعد میم ساکن کے بعد میم کا حرف ہے، اور یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ میم ساکن کے بعد یاد رکھیے جب بھی میم کا حرف دوبارہ آ جائے گا آپ نے وہاں پر غنہ کیے بغیر نہیں پڑھنا۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ غنہ کیا ہوتا ہے؟ آواز کو ناک میں لے کر جانا۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ، جَاءَكُم، کم، اسی کو غنہ کرنا کہا جاتا ہے۔ واضح ہو گیا ہوگا انشاءاللہ۔ آگے چلیے تو ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اب یہاں پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ سا اور میم ان دونوں کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، میم تشدید ہونے کی وجہ سے، میم مشدد ہے تو سا اور میم کو مضبوطی کے ساتھ ملائیے۔ اس کے بعد تا کے اوپر دوبارہ سے تشدید کی علامت موجود ہے، میم اور تا کو پھر سے آپ نے مضبوطی کے ساتھ ملانا ہے، نرمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس کے ہجے کیسے ہوں گے؟ سا میم پیش، ثم، میم تا زبر مت، ثمت، تا زبر تا، ثمت تا۔ واضح ہو گیا؟ بہت سے اسٹوڈنٹس کو دشواری ہوتی ہے کہ جہاں پر دو تشدید کی علامتیں ایک ساتھ دو حروف پر آ جائیں تو وہاں پر ہجے کیسے کیے جائیں گے، تو امید کرتے ہیں اس سے آپ کو واضح ہو گیا ہوگا۔ تَخَذْتُمُ الْعِجْلَ، اب اس حرف میں ذال کے مخرج کو آپ نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس میں سیٹی کی آواز کو نہیں لانا، بالکل ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو نرمی سے کیسے پڑھا جائے گا؟ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ۔ آگے دیکھیے تو جیم کے اوپر جزم کی علامت ہے، اور جیم حروف قلقلہ، قطب جدن۔ اگر آپ نے قلقلہ کی کلاس ابھی تک نہیں دیکھی تو ضرور جا کے دیکھیے، فالو کیجئے، اور آپ کو انشاءاللہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا کہ قلقلہ کا اصول کیا ہے، کون سے لیٹرز پر لاگو کیا جاتا ہے اور کیسے پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جیم آ گیا، جیم حروف قلقلہ میں سے ہے، آپ نے جیم کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے، عجلہ، عجلہ۔ واضح ہو گیا؟ آگے چلیے تو نون ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے، اور پھر آگے نون ساکن کے بعد تا کا حرف آ رہا ہے، تو دونوں جگہ پر آپ نے نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو فالو کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے، نون ساکن کے بعد اور یا تنوین کے بعد اگر با آ جاتی ہے تو آپ نے وہاں پر اقلاب کرنا ہے، نون کی بجائے میم کی آواز نکلے گی، من بعدہ، من بعدہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اس میں نون ساکن کے بعد تا کا حرف ہے تو آپ نے یہاں پر اخفا کرنا ہے، نون کی آواز کو منہ میں اور ناک میں چھپانا ہے، مخفی کرنا ہے، کلیئر نہیں پڑھنا۔ وَأَنْتُمْ،
وَأَنْتُمْ واضح ہو گیا؟ تو یہ آیہ مبارکہ ایک بار تلاوت کر لیتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. نیکسٹ آیہ مبارکہ کی جانب چلتے ہیں. تو اس میں بھی سب سے پہلے آپ کو ذال کے مخرج پہ فوکس کرنا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا ذال کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے. اس کو سیٹی کی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا بلکہ بہت نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. نیکسٹ آگے میثاقکم میثاقکم سا اور قاف کے مخرج پہ خاص توجہ دیجیے. سا کو نرمی کے ساتھ پڑھیے, قاف کو خوب موٹا کر کے پڑھیے. وَرَفَعْنَا را کے اوپر جزم کی علامت ہے, را کو پر پڑھا جائے گا. وَرَفَعْنَا عین کے مخرج کو خاص توجہ دیجیے, اچھے طریقے سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا کیجیے. فَوْقَكُمُ الطُّورُ فَوْقَكُمُ الطُّورُ. تو یہاں پہ قاف اور کاف دونوں ایک ساتھ آ گئی, تو آپ کے مخارج بڑے کلیئر ہونے چاہیے. پہلے والی قاف کو, ڈاٹس والی کو آپ نے خوب موٹا کرنا ہے اور دوسری کاف کو باریک پڑھنا ہے. آگے چلیے. تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. اب اس میں دیکھیے تو میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے. میم ساکن کے بعد اگر با کا حرف آ جائے گا تو وہاں پر غنہ کیے بغیر نہیں پڑھنا. تو کیسے پڑھیں گے؟ آتَيْنَاكُمْ کم, آواز کو ناک میں لے کے جائیے, تھوڑی دیر کے لیے ایک الف کے برابر روک کے رکھیے. بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. تنوین کے بعد واو کا حرف آ گیا, ادغام مع الغنہ, یعنی آپ نے یہاں پہ اب تنوین کے بعد واو ہے تو غننے کے بغیر نہیں پڑھنا. کیسے پڑھیں گے؟ تنوین کی آواز کے ساتھ واو کی آواز کو مرج کریں گے, ملا دیں گے. بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا. واضح ہو گیا؟ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. تو یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے مخارج کا خیال رکھنا ہے. عین, صاد, قاف اور پھر دین عجلہ میں جیم کے اوپر قلقلہ کی نشاندہی ہے. جیم قلقلہ کے لیٹرز میں سے ہے, اس کے اوپر جزم آ رہی ہے تو قلقلہ کیجئے. نیکسٹ قل بئس ما بئس ما, یہاں پہ حمزہ کے اوپر جزم کی علامت ہے, تو حمزہ کے اوپر جب بھی جزم کی علامت آ جائے گی, ساکن ہوگا حمزہ, تو آپ نے وہاں پہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہے. قل بئس ما یأمرکم, اگین حمزہ کے اوپر جزم کی علامت, تو اس کو بھی جھٹکا دے کر پڑھیے. یأمرکم بہ, میم ساکن کے بعد با ریپیٹ ہو رہی ہے, آپ نے یہاں پر غنہ کیے بغیر نہیں پڑھنا. اچھے طریقے سے آواز کو ناک میں لے کے جائیے. یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین. دونوں جگہ پر اخفا ہوگا. نون ساکن کے بعد کاف ہے اور پھر نون ساکن کے بعد تا ہے, تو دونوں جگہ پر اخفا کیجیے, آواز کو مخفی کیجیے. ان کنتم, میم ساکن کے بعد میم کا حرف, تو اچھے طریقے سے ہم یہاں پر غنہ کرتے ہوئے پڑھیں گے, غننے کے بغیر نہیں پڑھنا. کیسے مکمل ہوگی آیہ مبارکہ؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. امید کرتے ہیں آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے واضح ہو گیا ہوگا. اگلی کلاس تک دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.